میرے شوہر اچھا خاصا کما لیتی تھی، اس لیے میرے گھر کے سارے کام میری نوکرانی کرتی تھی۔ کچھ دنوں پہلے ہی مجھے کہہ گئی کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آپ دوسرے ملازمہ کا انتظام کر لیجیے۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ اتنی ایمرجنسی میں کہاں سے ملازمہ ڈھونڈ کر لاؤں۔ پھر ایک شام ایک میری عمر کی عورت میرے گھر آئی۔ شکل سے وہ کافی پیاری لگ رہی تھی اور کہنے لگی، مجھے کام پر رکھ لیں، مجھے بس 2 وقت کی روٹی چاہیے اور رہنے کے لیے کوارٹر، میں اور کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ میں نے فوراً اسے کام پر رکھ لیا۔ میں نے سارے گھر کا کام بڑے ہی اچھے سے سنبھال لیا۔ وہ بہت نیک تھی، میرے شوہر کے سامنے بھی نہ آتی، اگر آتی بھی تو گھونگھٹ ڈال لیتی۔ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کوارٹر میں چلی جاتی اور وہیں عبادت کرتی رہتی۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ مغرب کے بعد وہ کوارٹر کا دروازہ نہیں کھولے گی۔ ایک بار کوارٹر میں چلی جاتی تو واپس نہ آتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ایک دن رات کے 10 بجے میری بڑی بہن آ گئی۔ میں نے جا کر لاما کا دروازہ کھٹکایا، مگر اس نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت شوہر بھی ابھی گھر نہیں آئے تھے کہ میں باہر سے ہی منگوا لیتی۔ مجھے بہن کے لیے خود ہی کھانا پکانا پڑا۔ مجھے ملازمہ پر غصہ تو کافی زیادہ تھا، مگر میں نے اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس نے ایک بار بھی تنخواہ نہیں مانگی تھی۔ صفائی کرنا نصف ایمان ہے، مجھے ثواب ملتا ہے اس لیے پیسے نہیں لوں گی۔ اب میں نئی ملازمہ کو ہاتھوں سے کیسے گنوا سکتی تھی جو کام کرتی رہی، بس مجھے اس کی حرکتیں کچھ مشکوک لگتی ہے اور مفت میں نہ تھی۔ اس کا سر شامی اپنے کوارٹر میں بند ہو جانا میرے سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے لگتا کہ وہ بہت عبادت گزار ہے اس لیے کمرے میں عبادت کرتی رہتی ہے، مگر کبھی مجھے یہ سب ڈھونگ لگا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ کسی دن اس راز سے پردہ ہٹا کر ہی رہوں گی کہ آخر کمرے میں بند ہو کر عبادت ہی کرتی ہے یا کچھ اور کرتی ہے۔ ایک دن میری 6 ماہ کی بیٹی کو بخار ہو گیا، بہت ڈاکٹر بدلے مگر آرام نہیں آیا۔ میری سہیلی نے کہا کہ کسی ایک انسان سے دم کروا لو، کیا پتہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا میں کہاں سے کسی نیک انسان کو جانتی تھی سوائے اپنے کام والی کے۔ اس لیے بچی کو لے کر اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ حسب معمول اس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکایا تو اس سے بہت آواز میں دی کہ بیٹی کو دم کروانا ہے، دروازہ کھولو، مگر اس بندی نے اپنی قسم نہ توڑی۔ میں مایوس ہو کر واپس چلی آئی۔ اگلے دن جب وہ گھر کی صفائی میں مشغول تھی تو میں چوری اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ میں نے اس کے پورے کمرے کی تلاشی لی مگر مجھے کچھ نہ ملا سوائے اس کے شادی کی تصویر کے۔ وہ کافی سال پرانی تصویر تھی جس میں میاں بیوی دونوں گھونگھٹ اور سہرے سے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کچھ دنوں کے لیے کام سے باہر چلے گئے تو میں نے اب اس پر کڑی نظر رکھنی شروع کر دی۔ اس کے کوارٹر سے کسی کے بولنے کی آواز میں بھی آتی تھی۔ ایک دن میرے بڑے بیٹے نے بتایا کہ اس نے کسی کو ملازمہ کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تو کہنے لگی، باجی میرا گھر والا کبھی کبھی آ جاتا ہے گاؤں سے ملنے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کے بار تمہارا شوہر آئے تو مجھ سے ملوانا۔ میری بات پر اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ بھاگ گئی۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن اس کے آنے سے پہلے ہی میں اس کے کمرے میں چھپ گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ اس کا شوہر ہی ملنے آتا ہے یا کوئی اور چکر چلا رہی ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور تیار ہو کر کسی کو فون کیا اور کہنے لگی، آج بیوی گھر پر نہیں ہے، میں بھی اپنے کمرے میں ہوں۔ مجھے جاننے کا تجسس ہو رہا تھا کہ آخر وہ کس کو بلانے جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور جو شخصیت اندر داخل ہوئی اسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان پھٹ گیا۔ وہ تو میرا ہی شوہر تھا۔ جسے برداشت نہ ہوا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کے سامنے چلی آئی۔ میرے شوہر کے رنگ اڑ گئے، کہنے لگا، مجھ سے ناراض ہونے سے پہلے میری بات سن لو، یہ میری پہلی بیوی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے گاؤں میں میرے اس سے شادی ہوئی تھی، پھر میں شہر آ گیا تو اس کو بھول گیا اور کچھ عرصے بعد تم سے شادی کر لی
اور پلٹ کر اس کی خبر تک نہ لی۔ یہ اتنے سال اکیلی رہی مگر اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ آپ صرف کچھ دنوں کے لیے آئی ہے کہ مرنے سے پہلے چند دن میرے ساتھ گزارے۔ میں اس کی آخری خواہش کو انکار نہ کر سکا۔ اسے بلڈ کینسر ہو گیا ہے اور یہ سب چند ہفتوں کی مہمان ہے۔ یہ سب سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس سب میں اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میں ہی دونوں کے درمیان آ گئی اور اس پر سلطان بنی تھی۔ اس کے اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے کبھی آ کر اپنا حق نہیں بتایا۔ میں اسے کوارٹر سے اپنے کمرے لے آئی اور کہا آج سے تمہارا کمرہ ہے، اپنے میاں کے ساتھ اس میں رہو۔ پھر میں کچھ دنوں کے لیے بچوں کو لے کر میں آ گئی۔ چند دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ ملازمہ کی وفات ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور بہت اچھی تھی۔ اب بھی جب اس کی یاد آتی تو میں اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہوں۔